نہیں کرتا تو پھر میں سیٹ کر لوں گا چلو ویسے
طریقے سے مسلمانوں کو میں غلطی کو معاف کر دوں گا. وہ یہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مفہوم یہ ہے کہ ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی. اس غلطی کے ممکن میں اقرار کر رہے ہیں کون کرے خطا ہو گئی. آپ ہماری اس خطا کو معاف کرنے والے ہیں, معاف کر دیں. اور اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم ہمیشہ کے لیے مسائل والے ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. علماء تفسیر نے عجیب بات لکھی ہے. سب سے پہلا انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے پہلا پیغمبر بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام. عموماً پیغمبر سے قدر اجتہاد کی نہیں ہوتی, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان پہلے پیغمبر سے ایک خطا کرا دی, پھر دعا بھی سکھا دی, پھر فرمایا یوں مانگو ہم معاف کر دیں. پہلے انسان پہلے پیغمبر سے. یہ امت کو سبق سکھانا مقصود ہے کہ آپ کے جو ابو البشر ہے اس سے غلطی ہو گئی تھی اور اس نے ہم سے صرف کے دل سے معافی چاہی, ہم نے معاف کر دیا. آپ لوگوں سے بھی غلطی ہوگی اور جب صرف کے دل سے معافی چاہو گے تو معاف کر دیں. بات اصحاب لغت میں لوگ لکھتا ہے کہ انسان نسیان سے مشتق ہے. اللہ عالم لفظ انسان اکثر اہل لغت میں تو انس سے مشتق لکھا ہے. آپس میں محبت محبت الجار اس کا معنی ہے انس موانست. لیکن بعض نے انسان کو نسیان سے مشتق لکھا ہے اور نسیان کا معنی ہے بھول جانا. اگر انسان بھی کبھی بھول جائے گا اور جب اس کو اپنا رب یاد آئے تو اپنی بھول کی معافی مانگے, اللہ معاف کرے. ربنا ظلمنا انفسنا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا. دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعا. لیکن آپ ہر دعا میں فرق محسوس کرتے جائیں گے کہ ہر پیغمبر نے آپ سے رب سے کیا مانگا اور امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا مانگا. اس کے بعد تشریعی پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اور آپ کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی, ان کو آدم نے ثانی کا لقب دیا ہے, شریعت کی. طوفان کیوں آیا, سب کچھ تباہ ہو گیا, صرف 84 آدمی بچے, وہ بھی پھر فوت ہو گئے. یقین آپ دیکھ رہے صرف 4 بیٹے بچے اور ان سے نسل انسانی دوبارہ دنیا میں پھیلی. تو اس وجہ سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. دوسری خصوصیت کہ یہ پیغمبر تشریعی ہے, صاحب شریعت پیغمبر ہے اور ان کے دور میں شرک اور بدعت رواج پکڑ چکی تھی, جس پر آپ نے قوم کو سمجھایا ہے شرک سے دور ہو جاؤ, بدعت اور رسم سے دور ہو جاؤ. تیسری خصوصیت حضرت نوح علیہ السلام کی کہ سب سے زیادہ عمر تبلیغ کی عمر قرآن نے بیان کی ہے 950 سال. اب جب قوم نہ مانی تو بددعا کی نوح علیہ السلام نے. اللہ رب العزت نے فرمایا اسمع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیں, ہم جیسے فرشتے کے ذریعے سے ہدایت کرتے جائیں گے, آپ کشتی بناتے جائیں گے. اور ان لوگوں کے ساتھ بات نہ کریں جو ظالم ہیں کہ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں کہ کشتی کہاں چلے گی, پانی تو ہے نہیں ہے, کشتی پہاڑوں پہ چلے گی. ان سے کنارہ کش کرو. بس علم کیا لینا ہوا کہ نا ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناتے ہیں. کشتی بن گئی. وفارت النور, اب پانی کھولنا
سید ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، فرمایا رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم
آپ نے کہا اتبع ابوالقاسم، بیٹے ابوالقاسم کی بات مان لو۔ بیٹے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ۔ واپس جب آ رہے تھے جو بات بتانی ہے وہ واپس آ رہے تھے تو حضرت مسکرا رہے تھے، ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ حضرت مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور خود فرما رہے ہیں الحمدللہ آج کی بیمار کرسی بڑی کامیاب ہوئی، ہماری بیمار کرسی کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس لڑکی کی جہنم کو جنت سے بدل دیا۔ خوشی دیکھو کس کا، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کچھ دنیا کچھ مل جائے تو خوش، نیک لوگ کو پیغمبر کو خوشی ہوتی ہے جب کسی کی جہنم جنت سے بدل جائے تو نبی مسکرا جاتا ہے، اور نبی کے مسکرانے سے پھر جنت بھی مسکرا جاتی ہے۔ جنت کو بھی مسکراہٹیں ملی پیغمبر کی مسکراہٹوں سے۔ اب یوسف علیہ السلام کی دعا، سب سے بڑا پیغمبر ہے اور پورے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ من الابتداء الی الانتہاء، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک نے بالتفصیل بیان کیا، اور کسی پیغمبر کا ایک ہی جگہ پر واقعہ بیان نہیں ہوا۔ کئی ساتھیوں نے کئی دفعہ مجھے یہ بات کہی ہے کہ سورہ یوسف کے موضوع پہ بیان ہو۔ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہم نے سیرت کا شروع کیا ہے اس کے بعد پھر ایسی کوئی اور ترتیب شروع کریں۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام مل گیا، پیغمبر بن گیا، بادشاہ بنا دیا گیا، پہلے وزیر خزانہ بنے، پھر اس کے بعد بادشاہ بن گئے۔ میں وزیر خزانہ کو کہتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام سے وزارت خزانہ سیکھو۔ 7 سال تک کہاں پڑا اور صرف مصر کو نہیں اطراف کو بھی یوسف علیہ السلام کی حکمت اور تدبر نے اللہ مہیا کیا، سنبھال کے رکھا نا، سنبھال کے اپنا بینک بیلنس نہیں بیت المال کو سنبھال کے رکھا۔ وزیر خزانہ جب بیت المال کو سنبھال کے رکھے گا تو پھر قوم استعمال کرے گی، اور جب خود اپنے لیے سنبھال کے رکھے گا تو پھر تو سنبھالنا نہیں، وہ لوٹنا ہے۔ وہ بلو تمنا سکرنم بات کرنے فلم تر غیر خطال المغالی، زمانہ ہم نے تو جو اپنی عمر میں دیکھا ہے فراٹی اور دھوکہ ہی دیکھا ہے، کوئی صحیح تو کوئی نہیں ملا۔ بس افسوس اپنے اوپر یہ ہے کہ ہم ہی بدقسمت ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کوئی اچھا انسان دکھا دے، ہمارا حکمران بھی اچھا ہو جائے، وزیر اعظم بھی اچھا ہو جائے، کوئی مرد قلندر ہو جائے۔ بس افسوس اپنے اوپر یہ ہے کہ ہم بدقسمت ہیں کہ اس احساس کے اہل نہیں ہیں، تو خزانے کے سنبھالنے کے رب سیکھنے ہیں تو اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف سے سیکھو۔ نبوت مل گئی، بادشاہت مل گئی، سب کچھ ہو گیا، اب دعا مانگ رہا ہے، بادشاہ مصر دعا مانگ رہا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے رب، آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی اور علم نبوت عطا کیا، اور علم نبوت میں سے خاص مجھے خوابوں کی تعبیر
کھایا ہوا ہے پیغمبر، لیکن سمجھا رہا ہے. کیا سمجھا ہے؟ فرمایا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. اے میری قوم، اپنی زندگی میں بہت بڑے گناہ کر دیے، اب صدق کے دل سے اپنے معبود کے سامنے سر پر سجود ہو جاؤ، اس کی طرف میدان رجوع توبہ و استغفار کرو. میرے رب کی شان یہ ہے کہ اس کی مہربانی، اس کی ہمدردی، اس کی شفقت بہت زیادہ وسیع و عریض ہے. جیسے ہی مانگو گے معاف کر دے گا. یہ سمجھا رہا ہے اپنی معافی کر لو. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات کے قریب رو رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کرسی کے لیے گئے. بیمار دیکھو، بیمار کرسی والا دیکھو. یہ جماعت تھی دوستوں کہ آج ان کے ذکر کرنے سے ایمان میں نور آتا ہے. اس دور میں کتنا نور ہوگا. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ عمرو بن العاص رو رہے. کہا عمر روتے کیوں ہو؟ کہا عمر بے ساختہ عمرو بن العاص کو ماضی یاد آ جاتا. زمانہ اسلام سے پہلے عمرو بن العاص کو کچھ باتیں یاد آ جاتی، اس لیے رو رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر، کیا پیغمبر کائنات کی وہ حدیث نہیں سنی علیہ السلام یہدم ما کان قبلہ کہ جب مسلمان ہو جاؤ تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو سب معاف ہو چکے ہیں. کہا عمر، میں نے یہ کہا ہے بے ساختہ ماضی یاد آ جاتی ہے اور اپنی نگاہ اپنے قابو میں نہیں رہتی. بے ساختہ یاد، بغیر سوچے یاد آ جاتی. مجھے پتا ہے. اور عمر مجھے تو وہ موقع بھی یاد ہے کہ جب میں کائنات کے سب سے بڑے مشفق انسان کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت نے پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اسلام پر بیعت کرنے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمرو بن العاص کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا حضرت اسلام پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، کفر سے برات کرنے آیا ہوں. تو فرمایا ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ. میں نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جیسے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ ہے عمر واپس کھینچ لیا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا بات ہے، ہاتھ واپس کیوں پھیرا ہے؟ تو میں نے کہا عرض کیا حضرت اپنا ماضی یاد آتا ہے، میرے گناہ اتنے ہیں. میں نے کہا ہاتھ ملانے سے پہلے پوچھ لوں، اپنے پیغمبر کے ساتھ ہاتھ ملانے سے پہلے پوچھ لوں کہ عمرو بن العاص کی 40 سالہ زندگی جو گندی گزری ہے، آپ کے اس مبارک ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانے سے وہ میری ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا عمر معاف ہو جائیں گے، قریب کر معاف ہو جائیں گے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. تو حضرت ہود کو جب قوم نے ستایا تو قوم کو استغفار کا درس دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کو جب قوم نے ستایا تو فرمایا قوم استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. پہاڑوں کو تراش کر کے مصر کے
ہو جاتی ہے طالب علموں میں لڑائی. اور میں نے تو عجیب دوستوں بات سمجھی ہے کہ طالب علم 25 سال کا بھی اپنے آپ کو غیر مکلف سمجھتا ہے. جب عالم بنتا ہے تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے میرے لیے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے لڑائی کیا ہے. عجیب ذات مخلوق ہوتی ہے طالب علم, خواہ دینی مدرسوں میں ہو خواہ سکول اور کالجوں میں ہو. تو دارالعلوم دیوبند میں بنگالی طالب علموں کی اور اس پنجاب کے طالب علموں کی لڑائی ہو. وہ بنگالی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. وہ ایک میاں والی والے طالب علم کو پتہ چلا, اس نے کہا اچھا دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑا ہاؤس تھا موضوع بنانے کا. وہ وہاں کھڑا ہو گیا, جو بنگالی رہتا ہے ہاتھ سے پکڑ کے ہاؤس کے اندر, جو بنگالی ہاتھ میں پکڑ کے ہاؤس کے اندر. وہ کہا اس کو خود دیکھتا بھی نہیں ہے, جو طالب علم آتا ہے ہاؤس کے اندر پکڑ کے ہاؤس کے اندر. وہ سارے بنگالیوں نے کہا آئندہ کبھی بھی کسی وقت بھی پنجاب والے کے ساتھ ہم نے کبھی لڑائی کرنی, ہماری پکی توبہ ہے مستقبل کی. یہ طالب علم دارالعلوم دیوبند کی بات تھا. تو دوستوں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو اصل کام ہے کرنے کا وہ قوم کرتی نہیں ہے, اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے گردہ مانگتی. فرمایا جانوانے مومنین توبہ تو کرو, غلام کے بھی ڈھیر لگاؤں گا اور اولاد بھی مریض نہیں دوں گا, جوان اور بہادر قسم کی اولاد دوں گا. کفر دیکھ کر خود بھاگے گا کہ اتنے بڑے مضبوط جنگجوؤں سے کیسے لڑوں گا. اللہ سے توبہ تو کرو. اب بات آ گئی حضرت یونس علیہ السلام. اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا نینوا بستی. بس خیال آیا کہ بات نہیں مان رہے اور اللہ نے بتایا ہوا عذاب آئے گا, چلے گئے. لیکن اللہ کا بھی فیصلہ جانے کا نہیں تھا. ادھر کشتی میں بیٹھے مچھلی نے کھا لیا, اللہ واقعہ آپ سمجھ. اب دعا ہو رہی ہے وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے میرے آخری محبوب پیغمبر, ذرا
کفالت کر رہے ہیں حضرت زکریا. جب حجرے میں داخل ہوتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام تو بے موسم پھل مریم کے پاس موجود ہیں. بے موسم پھل. زکریا نے پوچھا مریم یہ کہاں سے آئے؟ ابھی تو شام میں انجیر کا موسم نہیں ہے, انگور کا موسم نہیں ہے, سیب بھی سوال کے برباد ہو گئے بمباری سے, ابھی ان کا بھی موسم نہیں ہے, کہاں سے آئے؟ اور مریم نے کیا جواب دیا؟ قالت هذا من عند اللہ. جو موسموں میں پھل عطا کرتا ہے داتا, وہ بغیر موسموں کے بھی پھل عطا کر سکتا ہے. مجھے میرے معبود نے فرشتے کے ذریعے سے میرے حجرے میں بغیر موسم کے پھل دے دیے. ادھر زکریا علیہ السلام کو 85 سال کی عمر میں بات سمجھ میں آ گئی. کہنے لگا اے رب هنالك دعا زکریا ربا. اب وہیں پر زکریا علیہ السلام دعا میں مصروف ہو گئے. اے میرے معبود, جب تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو زکریا بوڑھے کو بھی 85 سال کی عمر میں بیٹا دے سکتا ہے. دعا ہو گئی. زکریا نادى ربا رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. اے رب مجھے وارث کے بغیر نہ چھوڑنا, مجھے بیٹا وارث عطا کر دے. رب کو دعا استعمال کر لی زکریا علیہ السلام نے, قبول ہو. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. دعا قبول کر دی, بیٹا یحییٰ دے دیا, نام رکھ کر دے دیا. دعا قبول. دعا استعمال ہو گئی, دعا قبول ہو. چلتے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آ گئی. جلیل القدر پر نمبر ہے, دعا مانگ رہا ہے. جب سخت مشکل میں آئے دعا مانگ رہا ہے, نام بارک کیا ہے. فرمایا رب اغفر لی ولأخی, رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. جلیل القدر پیغمبر اللہ کا کلیم دعا کر رہا ہے. کلیم, اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی ہارون کو اپنی رحمت میں داخل کر دے. مجھے اور میرے بھائی ہارون کو رحمت میں داخل کر دے, اس لیے کہ تو ارحم الراحمین ہے. بنی اسرائیل کے لیے نہیں مانگی جا رہی, دعا استعمال ہو. دوسرے مقام پہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. اے رب مجھے قوت گویائی میں وہ فصاحت و بلاغت کا ملکہ عطا کر کہ جو میں بولتا جاؤں تیرے بندوں کے دلوں میں بات اترتی جائے. پھر ایک اور التجا یہ ہے کہ مجھے میرا بھائی ہارون میرا وزیر بنا دے. اشدد بہ ازری, جو میری کمر کو مضبوط کرے گا. اچھا وزیر ہو تو کمر کو مضبوط کرتا ہے, اور 2 نمبر وزیر ہو بادشاہ کو غرق کر دیتا. اشدد بہ ازری, مجھے میرا بھائی ہارون میرا وزیر بنا دے, میری کمر کو مضبوط کر دے. اور جب میں اور میرا بھائی دونوں پیغمبر بن جائیں گے تو پھر چودھری برادران بن کر ظلم نہیں کریں گے. کچھ اور لیگ کر کے, پارٹی کو جمع کر کے غریبوں کے چولہوں کو نہیں بجائیں گے. اے رب مجھے اور میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا, ہم دونوں مل کر کیا کریں گے؟ کئی نسبحک کثیرا. سبحان اللہ, وزارت مانگی جا رہی ہے اور کریں گے کیا وزیر بن کے؟ یا رب مل کر تیری تسبیح کریں گے. واہ, نیک دل بھی کیا مانگتے. کئی نسبحک کثیرا
चौधरी नहीं है कि जुल्म करेंगे, इसलिए चौधरी बना दे, तबलीग करेंगे, तेरा जिक्र करेंगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दोस्तों अपनी दुआ इस्तेमाल करी। अब ईसा अलैहिस्सलाम की बात आ गई, बस अब खत्म करेंगे और आप में कुछ जिंदगियों के साथ फैसला करके उठना है। लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ बातें कहना शुरू की कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मनोसलवा, बटेरे, इंजीर, फलां ये चीजें उतरती थी, तो आप पैगंबर हो तो फिर ये उतरे ना, ये उतरे ना। एक बात तो ये है कि गोश्त के साथ मीठा कुरान से साबित है। मान लो खान साहब बटेरों को कहते हैं, सलवा उस अस्करीन को कहते हैं जो फूटों के साथ लगी थी, वो छोटे छोटे पौधे थे। गोया गोश्त खाकर मीठा साथ खाने से औलाद अच्छा तैयार होता है, जिहाद की नियत से हो, जिहाद की नियत से। तो इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए। वो बरेलवियों वाली है कि हदीस ना याद रखो ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा बहुत पसंद था, पर इसी पर ही अमल करो। और रसूल पाक को सिर पहन कर मैदान जिहाद में उतरना भी पसंद था, कोई ऐसी भी तो सुन्नत पर अमल करो। अब दुआ कहने लगे, अरे इंसान आप दुआ करो ना, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मनो सलवा नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। दोस्तों ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ इस्तेमाल हो गई। अल्लाह दस्तरखान मांगता हूँ, दस्तरखान मांगता हूँ, दस्तरखान अता कर, लबालब खानों से भरा हुआ दस्तरखान अता कर, ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना आया, ऐसा सजा हुआ खानों से दस्तरखान किसी का भी ना हो। और आप बेहतरीन रिज़्क़ मत देना। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा? क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम आयतम, हम नाज़िल कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने न माना अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, ऐसा अज़ाब इन ईसाइयों को दूंगा कि फिर कभी भी ऐसा अज़ाब न पहले किसी को दिया न बाद में। और अपने पैगंबर को क्या शान अता कर दी? अर्ज़ किया हज़रत पानी नहीं है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद, चलो भाई पानी भरना शुरू कर दो। हज़रत जाबिर ने दावत की, हज़रत 2-3 बंदों का खाना, और जाबिर ठीक है तुमने 2-3 का खाना लाओ, सब आ जाओ, किधर है खाना? मोहम्मद खुद इस्तेमाल करेगा। वो कहाँ 3 बंदों का खाना, कहाँ ग़ज़वा अहज़ाब के सब खंदक खोलने वालों के लिए पूरा हो गया। दस्तरखान हमारे पैगंबर को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भरा हुआ है दस्तरखान, सबसे उम्दा खाना अल्लाह पाक तलबों को खिलाता है। इस दौर में मैं तो कहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात कोई लिख क्या है, सो लिख क्या है कि बकरा सदका किया करो, वरना सच बात ये है हमें कौन बकरे का गोश्त खिलाता? जो भी जाता है बकरा खरीद कर लाता है, मदरसों में देता है, हुकूमत 1000 दुश्मनी करते रहे, रब अपने मेहमानों को बकरे खिलाता। तो हमारे पैगंबर को दस्तरखान मांगने की जरूरत नहीं पेश आई, उंगली के इशारे से चश्मे जारी किए, खाने के तकसीम से पूरे मुजाहिदीन ने खाना तकसीम कर दिया, दुआ इस्तेमाल हो गई। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुनो, फिर बात खत्म कर दे। तहज्जुद में मसरूफ है इमामुल अंबिया ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आयत पढ़ी जा रही है, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। पूरी रात दोस्तों कायनात का सबसे बड़ा इंसान इसी आयत को दोहराया है बार बार हुजरे आयशा में। आज भी जहां आराम फरमा रहे हुजरे आयशा में पूरी रात इसी आयत पर तिलावत होते हुए गुजर गई।
وہ آج کل کی بازاری ہوتی تو کہتی اچھا ہے صبح بیمار ہوگا تو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، پڑھنے دو۔ وفادار نیک بیوی پسند کرو دوستوں، پھر وفائیں دیکھو کیسے ہوتی ہیں۔ نہیں ملتی ہے تو ہم سے رابطہ کرو نا۔ کہاں تو عذبہم فإنہم عبادک، اے رب اگر میری امت کو گناہوں کی وجہ سے عذاب دینا چاہے تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر آپ معاف کر دیں میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دیں تو تیری شان کریم کے زیادہ قریب ہے۔ رب کی رحمت کو بھی جوشا، اگر پنڈلیاں سوج گئیں، امی کہتی ہے حضرت قد یغفر اللہ ما تقدم وما تاخر، آپ کے تو سب گناہ معاف ہیں، آپ اتنی لمبی کیوں دعائیں مانگتے ہیں؟ کہاں میں حسن کے لیے مانگ رہا ہوں، حسین کے لیے مانگ رہا ہوں، فاطمہ کے لیے مانگ رہا ہوں، اپنی بیویوں کے لیے مانگ رہا ہوں، یہ تو ویسی جنت کے ستارے ہے، اپنی امت گناہگار امت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، مانگنے دو۔ دوستو ہر پیغمبر کی دعا آپ نے سنی، میں نے کافی کوشش کی ہے جمع کرنے کی، کچھ پیغمبر رہ گئے، سب نے اپنی دعا اکثر اپنے لیے مانگ لی ہے، اور آپ کے پیغمبر ہمارے پیغمبر مشفق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا امت کے لیے مانگی۔ میدان عرفات میں چلو، حج کراتے ہیں آپ کو، قریب پہنچ گئے خطبہ دینے کے بعد جبل الرحمت میں اونٹنی پر سوار ہو گئے، دعا ہو رہی ہے، پھر ہاتھ نیچے ہو جائے، پھر دعا ہوتی ہے لا الہ الا انت الاحد انت الصمد اللہم ارحم امتی اللہم ارحم امتی اللہم اغفر امتی۔ کائنات کے سب سے بڑے انسان نے ہجرت کے بعد ایک حج کیا، اور اس حج میں اپنی بیویوں کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، حسنین فاطمہ علی کے لیے نہیں، امت کی رحم و کرم مانگ رہا ہے رب سے۔ حجۃ الوداع ہے، میدان عرفات ہے، جبل الرحمہ ہے، اونٹنی پر کائنات کا صراط منیر سوار ہے، اور دعا ہو رہی ہے اے رب میری امت پہ رحم کر، میری امت پر مغفرت کر۔ مغرب تک دعا ہوتی رہی، مزدلفہ میں تھوڑا سا لیٹ کر آرام کر کے پھر اٹھ گئے، اللہم ارحم امتی اغفر امتی۔ جب صبح مینا کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت مسکرا رہے، صحابہ نے پوچھا حضرت مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا میدان عرفات میں اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا میری دعا کے بعد کہ اے محبوب آپ کے گناہگار امتیوں سب کی مغفرت کر دی ہے، ظالم کی مغفرت نہیں۔ ابھی مزدلفہ کی رات میں جو کنکریوں پر لیٹتے ہیں نا دوستوں، پتہ ہے ننگے آسمان کی چیز نیچے، ادھر آج کل لوگوں نے خیمے خود اپنے مسلم لگا دیتے ہیں، ایک رات رہنا ہے دوستوں، کیا وہاں خیمے اور دریاں بچھاتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دری بچھائی؟ وہ تو ظالم ہو بیٹھ کر امت کی مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے ہمارا پیغمبر کو۔ جب صبح مسکرائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہوئی؟ کہا وہ جو ظالم میری امت کے ظالموں کی مغفرت نہیں ہوئی تھی، اللہ پاک نے ابھی جبرائیل کو بھیجا ہے کہ میرے محبوب نہ رو زیادہ، تیری ظالم امت کو بھی معاف کر دیا ہے۔ دوستو ہر پیغمبر نے دعا کی، ہمارے پیغمبر نے کیا دعا کی، اور ہم نے اپنے پیغمبر کے کتنی قدر
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد ما صلى وسلم وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدات الطاهرات الأربعة البنات النبي الأمي الأخير البرية زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهم وعلى أهل بيته المطهرة خصوصا خديجة وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم وعلى عم وعلى عمي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهما والباقية من العشرة المبشرة الذين أسماؤهم سعد وسعيد وأبو عبيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن وعلى أمير الحق والإيقاع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في عالم الإسلام اللهم ذل الكفرة والكافرين ومن والاهم